لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو وہ جو ہوٹل کا بیرا ہے, ویٹر ہے, وہ آپ سے آ کے پوچھتا ہے, جہاز میں ایئر ہوسٹس آپ کی خدمت کرتی ہے, تو یہ لوگ آپ کے چچا لگتے ہیں یا ماموں لگتے ہیں؟ بولو کیا لگتے ہیں؟ یہ بھی تو آپ کو بھائی مفتی صاحب ریلیشن کی وجہ سے آپ کی ہر شخص پہ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں آتی ہیں. تو ویٹر بھی تو ہماری خدمت کر رہا ہوتا ہے, ہمارا ملازم بھی تو ہماری خدمت کر رہا ہوتا ہے, گھروں میں ماسیاں بھی تو ہماری خدمت کر رہی ہوتی ہے. دیکھو یہ خدمت کانٹریکٹ کی بیس پہ ہوتی ہے, ایک ایگریمنٹ کی بیس پہ ہوتی ہے. یہ والی خدمت تو غیر مسلموں میں مسلموں سے زیادہ ہے. اسلام میں یہ والی خدمت, جب اسلام رشتے جوڑنے کا کہتا ہے تو اس سے یہ والی خدمت مراد نہیں ہوتی. یہ والی خدمت گورے زیادہ اچھی کرتے ہیں. وہاں اگر کسی ملازم سے آپ کا کانٹریکٹ ہو جائے نا تو وہ پوری ذمہ داری پوری کرے گا, اپنی پیسے بھی لے گا اور ذمہ داری بھی پوری کرے گا. ہمارے ہاں کسی سے کانٹریکٹ ہو جائے, آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہو جائے اور آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے تو پیسے لینے کی ذمہ داری وہ پوری کرے گا, خدمت کرنے کی ذمہ داری میں وہ ڈنڈی مارے گا. تو جو ریلیشن کی بیس پہ خدمت ہوتی ہے وہ کسی کانٹریکٹ بیس پہ بولو نہیں ہوتی, اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا. ایئر ہوسٹس میری اور آپ کی خدمت کرتی ہے, تنخواہ ملتی ہے, اس کے پوائنٹس بڑھتے ہیں. ویٹر میری اور آپ کی خدمت کرتا ہے, ہم سے آ کے کھانے پینے کا پوچھتا ہے, اس کی تنخواہ ہے. اسلام جس خدمت کا قائل ہے وہ ریلیشن بیسڈ ہوتی ہے, اس میں آپ کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا. یہ والی خدمت غیر مسلموں میں ختم ہو گئی ہے. اب سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تبھی ان میں باپ کی خدمت نہیں ہوتی, کیونکہ باپ سے کوئی کانٹریکٹ بولو نہیں ہوتا کہ ابا میں آپ کے پاؤں دباؤں گا, 15 منٹ تک دباؤں گا تو 15,000 ہوں گے ٹوٹل اس کے. اگر ابا کسی گورے کا ابا کہہ دے نا تو میرا سر دبا یا سر میں مالش کر, آدھے گھنٹے کے $100 تو وہ 1 گھنٹہ مالش کر دے گا, $200 کما لے گا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر ان کی وائف, انگریز کی وائف مسز نیلسن بول دے کہ اگر تم نے مجھے چائے بنا کے پلا دی, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, آج چائے تم بنا کے پلا دو تو اس کے $50 میں تمہیں دوں گی. تو ممکن ہے ہماری عورت اگر کہے کہ آپ چائے بنائیں تو میں $50 دوں گی, تو ہم 50 لے لیں اور چائے ویسی نہ بنائیں جیسی $50 بننی چاہیے, کیونکہ یہ معاہدوں میں ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں. لیکن انگریز کی بیوی اگر کہے گی نا تو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایسی بہترین چائے بنائے گا جو 50 میں بننی چاہیے. وہ یہاں ڈنڈی نہیں مارے گا, کیونکہ یہ ایگریمنٹ بیس خدمت ہو رہی ہے, اس میں وہ معاہدوں کو وہ پورا کرتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہاں اگر پاکستان میں ہمارے کلچر میں بیگم اور میاں کا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے چائے بنانے کا, شوہر ایز اے شوہر کبھی بیوی کی خدمت کر لے کہ کبھی کبھار گھر کے کام مجھے بھی کر لینے چاہیے, تو پھر وہ اس میں ڈنڈی بولو نہیں مارے, اور نہیں مارتا ڈنڈی. صرف 50 کی چائے نہیں پلاتا, وہ لاکھوں روپے اس کے علاج پہ خرچ کر دیتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے, میں نے تو دیکھا ہے اپنی زندگیوں میں. تو اس لیے جب بھی کسی کا کسی سے ریلیشن ہوتا ہے تو انگریز میں اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ انگریز اس ریلیشن کی بیس پہ کسی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا, جبکہ اسلام اس ذمہ داریوں کو قبول کیے بغیر کسی ریلیشن کا قائل بولو نا نہیں ہے. تبھی اسلام میں نا حقوق کی ایک طویل فہرست ہے, ماں کے حقوق, باپ کے حقوق, بیوی کے حقوق, بھائی کے حقوق, بیٹی کے حقوق, بہن کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق. کھانا کھاؤ, پڑوسی بھوکا ہے, تم پیٹ بھر کے کھا لیا, تم مومن نہیں ہو. حالانکہ کوئی پڑوسیوں سے ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا ہے بھائی پڑوسی اگر پیٹ نہیں بھرا ہوا تو جانا کمانا, تو ہماری تھوڑی ذمہ داری ہے تیرا پیٹ بھرنا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. نہیں, اسلام کہتے ہیں نا, اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تمہیں پڑوس کی خبر نہیں ہے تو قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا؟ تم سے بھی ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں رہتا تھا, تم نے خبر گیری کیوں نہیں کی کہ بھائی کیا کچھ کھانے کو مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا, بے روزگار تو نہیں گھوم رہے. اسلام پڑوسیوں کا کہہ رہا ہے, یہاں بھائی کو نہیں پوچھ رہا,
یہاں بھائی بے روزگار گھوم رہا ہے اور بڑا بھائی وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے, وہ چھوٹے بھائی کو نہیں پوچھے گا, بولے گا بھائی میرا تیرا لینے دینا کیا. تو یہ جو سوسائٹی میں سیٹ اپ آ رہا ہے نا, یہ اسلام نہیں ہے. تو اسلام ریلیشن, اور ریلیشن کی بیس پہ خالی پیلی کے ریلیشن نہیں, جس کی میں نے مثال دی کہ آپ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہے, میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, وہ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہی, میں تمہاری وائف ہوں, آپ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہے, میں تمہارا بھائی ہوں, میں تمہارا دوست ہوں, میں تمہارا ماموں ہوں, میں تمہارا ابا ہوں. تو خالی پیلی کے ریلیشن سے میرے بھائی جیسے دنیا میں کوئی اس ریلیشن کو نہیں مانتا, تو اللہ اس خالی پیلی کے ریلیشن کو کیوں مان لے گا کہ اللہ تو ہمارا اللہ ہے, ہم تیرے بندے. تو ایسا ریلیشن انگریز اللہ میاں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو آپس میں کیا. انگریز بھی اللہ کو مانتا ہے, گاڈ کہتا ہے وہ اللہ کو, لیکن اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو, انگریز کہتا ہے بھائی کیوں نماز قائم کریں ہم. اللہ کہتا ہے شراب چھوڑ دو, انگریز کہتا ہے کیوں چھوڑ دیں ہم. اللہ کہتا ہے خنزیر کا گوشت مت کھاؤ, انگریز کہتا ہے کیا ضرورت ہے خنزیر کا گوشت چھوڑنے کی, پروٹین اس میں بھی ہے, گائے کے گوشت میں بھی پروٹین ہے. اللہ کہتا ہے زنا مت کرو, انگریز کہتا ہے بھائی کیوں کرتے ہیں وہ لوگ زنا. تو مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, جہاں سے میں بیان لے کے چلا تھا, مسلم اسے کہتے ہیں, مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کو بھی مانتا ہے اور اللہ اور بندوں کے ریلیشن کو بھی, بولو نا جملہ کنٹینیو, ریلیشن کو بھی مانتا ہے. اللہ کو بھی مانے اور یہ بھی مانے کہ اللہ کا اپنے بندوں سے ریلیشن ہے. اب یہ ریلیشن کس نے قائم کیا؟ پیغمبروں نے. تو پیغمبروں کو مانے بغیر اللہ اور مخلوق کا ریلیشن کو آپ مان ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ پیغمبر اللہ کے سفیر ہوتے ہیں. اللہ نے ہم سے جو رابطہ کیا تو پیغمبروں کے ذریعے ہی رابطہ کیا ہے. پیغمبروں کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے جو اللہ نے رابطہ کیا ہو ہم سے؟ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. کوئی کیسٹ بھیج دی ہو اللہ نے اپنی عرش سے بھیج دی ہو, یا کوئی اخبار بھیج دیا ہو سب گھروں میں کہ میری طرف سے, یا کوئی خط بھیجا ہو, نہ. اللہ خود کہتے ہیں میں نے آدم کے ذریعے, نوح کے ذریعے, عیسیٰ کے ذریعے, موسیٰ کے ذریعے علیہم الصلاۃ والسلام, ان سب کے ذریعے, اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کا اور اللہ سے جو ہمارا رابطہ ہوا وہ پیغمبروں کے ذریعے ہوا. اس لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اسے کہتے ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. بات سے بات نکلتی ہے, میں کلپ دیکھ رہا تھا, ایک آج کل نا 3 طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو مذہبی لوگ ہیں ہم جیسے جو کہلاتے ہیں فنڈامنٹلسٹ, بنیادی 4 شادیوں والے, 19-20 بچوں والے, یہ جن کو بہت ہی بنیاد پرست قسم کے مولانا کہا جاتا ہے. تبھی مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا ماڈرن ملا, میں کہتا ہوں بھائی ماڈرن ہم نہیں ہیں. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ماڈرن کا مطلب یہ ہے, مجھے ماڈرن کیوں کہتے ہیں, سوئمنگ کر رہا ہوں, گھڑ سواری کر رہا ہوں, جم جا رہا ہوں. تو اگر میرے بھائی اس کو ماڈرن ملا کہتے ہو, پھر تو سارے صحابہ ماڈرن تھے. سلمہ ابن اکوا تو گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے. آج کوئی بزرگ دیکھا گھوڑے سے تیز دوڑتا ہوا, وہ بزرگ ہی نہیں کہلائے گا. کہیں گے تو ایسے بزرگ دوڑ رہے ہیں. بزرگ کا مطلب یہ ہے ہلاؤ تو ہلے نہیں, چلاؤ تو چلے نہیں. بریانیاں کھا کھا کے گول ہو چکے ہوں, گردن نظر نہ آ رہی ہو. بار بار میں کہتا ہوں کسی موٹے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگ بائی نیچرل موٹے ہوتے ہیں, بھاری ہوتے ہیں, نہیں کھاتے وہ تو قدرت کی. صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے, صحابہ تابعین میں بھی. لیکن سچی مچی کا بزرگ پتہ ہے کیا ہے آج کل, جو کھا کھا کے کیا ہو گیا ہو, گول, نہ چل سکتا ہو نہ ہل سکتا ہو, ہلاؤ تو ہلے نہیں, چلاؤ تو چلے نہیں, دوڑنا تو دور کی بات. ایسا باوقار بزرگ, پلکیں جھکی ہی رہتی ہوں, اٹھتی نہ ہوں, کھمبے سے ٹکرا جائیں مگر اوپر اٹھا کے نہ, نظر اٹھا کے نہ دیکھ, خراما خراما چلتے ہوں, اسپیڈ سے نہ چلتے ہوں. مزاح تو طبیعت میں ہو ہی نہیں, ہر وقت خشکے, ہر وقت کیا ہو, خشکے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مولویوں میں ہی کہ ان کے سامنے 10 دفعہ کوئی ہنسی کی بات کرو پھر بھی ان کو ہنسی نہیں آتی, ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے باوقار. ایک ایسے ہی مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی نا, بڑے سیریس, بڑے سنجیدہ, کوئی ہنسنے کی بات پہ ہنسے نہیں. تو کسی نے کہا یار تم ان کو ہنسا کے دکھا دو, ان کو, یہ بہت ہی بزرگ ہیں, اعلیٰ کوالٹی کے ہیں یہ. میں نے 5 منٹ میں اس کو جو ہنسایا ہے نا, وہ ایسے ہنس رہے تھے. میں نے کہا آج تمہارا سارا تقویٰ ختم, سارا تقویٰ ختم. خیر,
تو بزرگ کا ایک عجیب اور شادیاں وادیاں تو بزرگ پہ سوٹ ہی نہیں کرتی بھائی. بزرگ تو اتنے نیک, اتنے پرہیز, ایک بھی پتہ نہیں کیسے ہو گئی حضرت جی کی, ورنہ ان چیزوں میں کیا رکھا ہے یار, کیا رکھا ہے. بزرگ کو عورت کی طرف رغبت, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بزرگ کا ایک عجیب ہی مفہوم ہے, ہلانے سے ہیلے نہیں, چلانے سے, یہ یاد رکھنا یہ جملہ. تو بھائی اگر ماڈرن ملا اس سینس میں ہمیں کہتے ہو تو صحابہ تو سارے ایکٹیو تھے یار, انہوں نے پوری دنیا ایسے ہی تھوڑی فتح کر لی, ہم تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے, 10واں حصہ بھی نہیں ہے. تو بزرگ کا مطلب گناہوں سے بچتا ہو, بس اس کو فوکس کرے انسان, برائی سے بچے, منافقت نہ ہو, 2 نمبری نہ ہو, لوگوں سے ناحق پیسے لے کے غلط مسائل نہ بیان کرتا ہو, عقیدہ شرکیہ نہ ہو, اس طرح جو بھی ایک اصل تو گناہ سے بچنا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہوئے تو توبہ کرے فوراً. وہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ بزرگ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے, انسان ہے وہ, بعض صحابہ سے بھی غلطی ہوئی لیکن انہوں اپنی غلطی پہ ڈٹے نہیں رہے. وہ قرآن نے کہا نا کہ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, ایمان والوں سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے ان کو اللہ کا خوف غالب آتا ہے. فاستغفروا لذنوبهم, ان کو چین نہیں آتا جب تک اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لیں. وہ خیر یہ موضوع الگ ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.